ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. ایک ہو گیا وہ بندہ جو متقی ہوگا، دوسرا لوگوں سے بے نیاز رہنے والا، تیسرا لوگوں سے چھپ کر رہنے والا، عمل کرنے والا، لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا. یہ بڑی علامت ہے میرے بھائیوں کہ لوگ چھپ کر عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیں، سیرت پڑھیں، آپ اسلاف کی سیرت کا جائزہ لیں، آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں جو عمل کروں وہ کسی کو معلوم نہ ہو، وہ کسی کو معلوم نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کو اور تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کو دیکھتا ہے یقیناً وہ انسان کے دل اور اس کے اعمال ہیں. اللہ رب العالمین یہی 2 چیزوں کو دیکھتا ہے کہ انسان کا دل کتنا پاک ہے اور اس کا عمل اخلاص کی بنیاد پر ہے کہ نہیں. یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی کی شکل، صورت، اس کی مال دولت، اس کی شہرت، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کا عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا نہ گیا ہو. اگر اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے ایسا عمل ہی قابل قبول ہوگا. آج اس پرفتن دور میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بے حیائی برائی کے کاموں سے بچ کر رہوں، ضرورت ہے میرے بھائیوں اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں. دیکھیں آپ کیسے بے حیائی برائی کے کاموں سے محفوظ رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کثرت کے ساتھ بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی ایک اہم بڑی وجہ یہ کہ لوگوں کے اندر ریاکاری بہت زیادہ آ چکی ہے، اخلاص دور دور تک نظر نہیں آتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عزت و شان، جہ و جلال، شان و شوکت اسی وحدہ لا شریک کے لیے لاحق و زیبا ہو جو میرا آپ کا ہر چھوٹی بڑی مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، پیارے بچوں، آج اس جمعہ میں – خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے
وہ ہے اخلاص کی اہمیت و فضیلت۔ محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس موضوع کو اختیار کرنے کا ایک بڑا اہم مقصد وہ یہ کہ آج معاشرے میں بالخصوص سوشل میڈیا کے دور کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، تعریف سننے کے مقاصد بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہر عمل میں ریاکاری شامل ہو چکی ہے۔ اخلاص سے ہمارا دور دور تک کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ آج لوگ عمل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آج لوگوں کے عمل میں وہ خلوص و للہیت نظر نہیں آتی جو نظر آنا چاہیے۔ آج لوگ عمل کرتے ہیں لیکن ان کے عمل میں خشوع خضوع نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل ہم ہر چھوٹی بڑی عبادت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ جان لیں کہ اخلاص یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور یہ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، اس کے مقابلے میں اخلاص آتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا عمل میں اور آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اخلاص کی اہمیت کیا ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں؟ اگر بات کی جائے اخلاص کی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے جان لیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مجھ کو آپ کو ہر چھوٹے بڑے عمل کے اندر ایک شرط لگائی ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اخلاص کے ساتھ ہی عمل کو چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین تمہیں حکم نہیں دیتا بجائے اس کے کہ تم صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرو، یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں اخلاص کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کو دین قویم کہا، مضبوط دین کہا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو، اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو، یہی اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور محترم حاضرین، ایک بات جان لیں، جب بات کی جائے اخلاص کی اہمیت پر تو اس حدیث کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو خوبصورتی سے نوازا، بہت سارے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا۔ کیا اللہ رب العالمین ان چیزوں کو دیکھتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کو اور تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کو دیکھتا ہے یقیناً وہ انسان کے دل اور اس کے اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین یہی دو چیزوں کو دیکھتا ہے کہ انسان کا دل کتنا پاک ہے اور اس کا عمل اخلاص کی بنیاد پر ہے کہ نہیں، یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی کی شکل، صورت، اس کی مال دولت، اس کی شہرت، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے اس حدیث کے اندر ایک بہت ہی پیارا اور اہم نقطہ ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے دل اور اس کے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک، آج دیکھیے آج کل جو عمومی طور پر
میری اور آپ کی دوستیاں جو ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ میری اور آپ کی دوستیاں یا تو ہم اسٹیٹس دیکھ کر کے دوستی کرتے ہیں، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، پیسے والا ہے یا نہیں، اچھی شکل و صورت والا ہے یا نہیں، یہی عمومی طور پر میں اور آپ دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل دوستیاں زیادہ نہیں ٹک پاتی، کیوں؟ ان کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ اگر اس حدیث کے پیش نظر اگر کوئی انسان دوستی کرتا ہے، انسان کے دل کو دیکھ کر، اس کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر، اس کے تقوی کی بنیاد پر، یقین جانیے ایسی دوستیاں دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ دے گی، اور یہی دوستیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ورنہ کل قیامت کے دن دوست بنانے پر انسان افسوس کرے گا، کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دوستی کا معیار دل یا اس کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان دل دیکھ کر، اخلاص دیکھ کر، کسی کے اچھے عمل تقوی کو دیکھ کر دوستی کرتا ہے، یقین جانیے ایسی دوستیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور فائدہ مند بھی ہیں۔ محترم حاضرین، اگر بات کی جائے اخلاص کی اہمیت اور کیا ہے، اگر اخلاص کی اہمیت میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ ایک بات کافی ہے۔ وہ بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ اگر وہ شرطیں کسی بھی عمل میں موجود ہو تبھی جا کر کے وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ بصورت دیگر اس کے عمل کو اللہ رب العالمین مردود کر دے گا، رد کر دے گا۔ کوئی اہمیت اس کے عمل کے اللہ رب العالمین کے پاس نہیں رہے گی، اور نہ ہی ایسے عمل کے اللہ رب العالمین کو ضرورت ہے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط انسان کا موحد ہونا، مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کا عمل کتنا ہی کیوں نہ اچھا ہو، قابل قبول نہیں۔ دوسری اور اہم شرط یہ ہے کہ انسان کا عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے، اور وہ عمل ہی قابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کا عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا نہ گیا ہو۔ اگر اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے، ایسا عمل ہی قابل قبول ہوگا۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری اور اہم شرط یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ تو دوسرے اور اہم شرط اخلاص ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہو گئی اخلاص کی اہمیت کہ اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اخلاص کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ محترم حاضرین، بات کی جائے کہ اخلاص کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے مخلص جو لوگ ہوتے ہیں، قرآن نے اور حدیث نے ان کے چند اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ اگر صفت انسان کے اندر ہے تو وہ مخلص ہے، اگر وہ صفت نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ انسان کو ہم مخلص نہیں کہہ سکتے۔ چند صفات آپ کے سامنے بیان کروں گا، مخلص لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے بڑی علامت جو مخلص لوگوں کی ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ تعریف سننے یا مذمت سننے کی فکر نہیں کرتے۔ ان کو تعریف کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ تعریف کریں تب بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، اور اگر آپ برائی کریں تب بھی ان سے کچھ لین دین اور نہیں رکھتے۔ یہ اخلاص سے عمل کرنے والوں کی بڑی علامت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مومنین کے اوصاف میں، جنتیوں کے اوصاف میں کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بے شک لوگ کیسے ہوتے ہیں، جنتی لوگ، وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہم بے شک جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہی ہم لوگوں سے شکر چاہتے ہیں، نہ ہی اس پر تعریف سننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کی صفت جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ تعریف کریں گے، اچھا کہیں گے یا برا کریں گے۔ یہ بڑی علامت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی علامت مخلص لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے،
چھپ کر میں عمل کروں، یہ ان کی نیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کر پسے پردہ عمل کرتا ہے، چھپ کر رہتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، تین طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہو گیا وہ بندہ جو متقی ہوگا، دوسرا لوگوں سے بے نیاز رہنے والا، تیسرا لوگوں سے چھپ کر رہنے والا، عمل کرنے والا، لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا۔ یہ بڑی علامت ہے میرے بھائیوں کہ لوگ چھپ کر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سیرت پڑھیں، آپ اسلاف کی سیرت کا جائزہ لیں، آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں جو عمل کروں وہ کسی کو معلوم نہ ہو، وہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ آپ دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ کیسے تھے؟ وہ یتیم بیواؤں کو رات کے وقت میں جا کر اناج دیا کرتے تھے، رات کے وقت میں جا کر اناج دیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اناج دینے والے کون تھے، جب ان کی وفات ہوئی تب معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ علی بن ابی طالب تھے۔ جب انتقال ہوا تو وہ عمل بند ہو چکا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود فقر و فاقہ میں مبتلا تھے، اس کے باوجود بھی غریب مسکین لوگوں کو صدقات دیا کرتے تھے، وہ بھی چھپ کر، کسی کو معلوم تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی علامت اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہی کام اگر کوئی دوسرا انسان کرتا ہے تو وہ دل سے خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ دل سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں کر کے لوگوں کی تعریف سننے والا تھا، یہ کر لیا اب اس سے دشمنی شروع، ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں مخلص۔ اگر کوئی اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، ان کے دل میں وہ مقصد تھا کرنے کا، لیکن کسی عذر کی بنا پر انہوں نے وہ کام نہیں کیا، وقت گزرتا چلا گیا، کوئی دوسرا انسان وہ کام کر لے تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں مخلص لوگ۔ یہ بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم علامت کیا ہوتی ہے؟ مخلص لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے نہیں ہوتے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور لائے، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور، ایسے مخلص لوگ نہیں ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ دل میں جو چھپا کر رکھتے ہیں وہ زبان پر نہیں لاتے۔ دل میں ہوتا ہے کہ لوگ میرے اس عمل کے بارے میں جانیں، پہچانے، میری تعریف کریں، اور بطور زبان سے ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں بس اللہ اس کو دیکھے، کسی اور کو میں دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں کر رہا، حالانکہ یہی بات وہ اکثر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں۔ یہ مخلص لوگوں کی پہچان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وہ دل میں چھپا کر جو رکھتے ہیں وہ دل ہی میں ہوتا ہے، وہ اس کو زبان پر کبھی نہیں لاتے، یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے، اگر کوئی انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے عمل کرے تو اس کے لیے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلتیں ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بات جان لیں، جو انسان مخلص ہوتا ہے اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اس کو کوئی غم اور حزن لائق نہیں ہوتا۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، جو لوگ محسن ہوتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ان کا بدلہ ہے، اللہ رب العالمین ان کو بہت بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور آگے کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ افسوس کریں گے، غم زدہ ہوں گے۔ اور عربی کے اندر خوف اور حزن یہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ خوف کہتے ہیں آنے والے مستقبل میں کسی چیز سے خوف رکھنا، آئندہ کل کیا ہوگا، کسی اندیشے کو لے کر انسان ڈرے، خوف کھائے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں ہم نے کوئی کام برا کیا تھا اس پر افسوس ہونا، ہم نے ماضی میں
پاسٹ کے اندر کوئی ایسا برا کام کیا تھا، مستقبل میں اس کا خدشہ ہوگا کہ میں نے فلاں فلاں کام پہلے کیا تھا، اب آئندہ کل کیا ہوگا۔ ان دونوں چیزوں سے انسان بری ہوگا جو مخلص ہوگا۔ جو مخلص ہوگا ان دونوں تکلیفوں سے وہ نجات پائے گا، اور یہ تکلیف نہ ہی اس کو دنیا کے اندر ہوگی، نہ ہی آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنا بڑا فائدہ میرے بھائیوں، اتنی بڑی فضیلت ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی۔ اور دوسری بڑی فضیلت جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو اللہ رب العالمین اپنے رحمت خاص سے بے حیائی، فحائش کے ذریعے بچا کر رکھے گا۔ فحش کاموں میں، برائیوں میں، بے حیائی کے کاموں میں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پڑنے نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے ان کو بچا لے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس میں ان کو برائی کی طرف آمدہ کیا ایک عورت نے۔ اس قصے کو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام اس بہکاوے میں آ جاتے، اس برائی میں آمدہ ہو جاتے، قریب تھا، لیکن ہم نے ان کو بچا لیا، ہم نے ان کو فحش بری کاموں سے بچا کر کے رکھا۔ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے ان کو پھیر دیا برائی سے اچھائی کی طرف، برے کاموں سے ان کو بچا لیا۔ کیوں بچا لیا؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ اصل وجہ ہے۔ کیا تھی وجہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ وہ نبی تھے اس لیے بچائے نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے مخلص بندے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو بے حیائی کے کام سے، بدکاری کے کام سے اللہ نے محفوظ و مامون رکھا۔ آج اس پرفتن دور میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بے حیائی برائی کے کاموں سے بچ کر رہوں، ضرورت ہے میرے بھائیوں اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں۔ دیکھیں آپ کیسے بے حیائی برائی کے کاموں سے محفوظ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کثرت کے ساتھ بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم بڑی وجہ یہ کہ لوگوں کے اندر ریاکاری بہت زیادہ آ چکی ہے، اخلاص دور دور تک نظر نہیں آتا۔ محترم حاضرین، ایک اور بڑی فضیلت مخلص لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ شیطان ان کو کبھی بہکا نہیں سکتا، شیطان کبھی انہیں ورغلا نہیں سکتا، شیطان کے جھانسے میں وہ کبھی آ نہیں سکتے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ مخلص بندے ہوں گے۔ وہ قصہ بھی ہم کو یاد ہے جب اللہ رب العالمین نے شیطان رجیم کو، مردود کو جنت سے نکال کر بھیجا تو اس نے ایک شرط رکھی کہ مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے مہلت بھی دے دی۔ مہلت دینے کے بعد اس نے اللہ رب العالمین سے بطور چیلنج کہا، کیا کہا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ کہا شیطان نے یقیناً میں تمام تیرے بندوں کو، تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اس کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان بھی اختیار نہیں کرتا کہ مخلص لوگوں کو وہ برائی کی طرف آمدہ کرے۔ یہ ہے طاقت میرے بھائیوں اخلاص کی۔ اخلاص کی یہ فضیلت ہے کہ شیطان بھی اس پر اختیار نہیں رکھتا، شیطان بھی وہاں پر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس انسان کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، شیطان سب سے پہلے اس کے دل میں گھر بنا لے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فضیلت کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں ان کو آخرت میں، کل قیامت کا دن ہوگا، چند 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العالمین جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک ہوگا وہ انسان جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ یہ ہیں مخلص بندے جن کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔
سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں کل قیامت کے دن ان کو عرش کے سائے کی جگہ نصیب ہوگی، اور اس سائے کے علاوہ کل قیامت کے دن کوئی اور دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک انسان وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہا کہ وہ انسان جو صدقہ کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا اس نے خرچ کیا۔ یہ ہے اخلاص کی فضیلت میرے بھائیوں۔ یہاں پر دیکھیے کتنی باریک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ انسان کا ایک دوسرا جز جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا، ایسے جز کو پتہ نہ ہو اس طرح خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کا قریبی کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، اس انسان سے بھی آپ کو بچ کر کے چھپا کر کے عمل کرنا ہے کہ اللہ ہی دیکھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنا احتیاط کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ آج ایک سوال آپ سب سے، مجھ سے، آپ سے، تمام لوگوں سے ہے، وہ کیا ہے کہ ہم خود کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کتنے اعمال ایسے ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہت گہرا اور بڑا سوال ہے میرے بھائیوں۔ شاعر سوالی انداز میں کہتا ہے هل لك سر عند اللہ، کوئی راز کی بات ہے، کوئی راز کا کام ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہو؟ بینک انت و بین اللہ، جو تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہو۔ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ، کوئی ایسا صدقہ ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو؟ ایسا کوئی صدقہ، کوئی نیکی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ جانے؟ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح عمل کرنے والے ہوں گے کہ ان کا عمل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، ان کا یہ عمل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ملیں گے میرے بھائیوں، ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں، بالخصوص سوشل میڈیا کے دور میں، ہر کسی کو یہی لگا رہتا ہے کہ میرا یہ عمل تمام لوگوں کو پتا ہو، مجھے شہرت ملے، عزت ملے، مقام ملے، رتبہ ملے، لوگوں میں میری واہ واہی ہو، لوگ میری تعریف کریں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر عمل کرنے والے ہیں؟ بہت کم میرے بھائیوں، بہت کم لوگ ہیں جو چھپ کر کے عمل کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ کتنا زیادہ احتیاط کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ابھی ہمارے اس دور کے بہت بڑے علامہ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک استاذ تھے عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ کلاس میں پڑھانے کے لیے جاتے، دوران کلاس وہ طلباء کے چہروں پر نظر ڈالتے، طلباء کے چہروں پر نظر ڈالتے اور یہ معلوم کر لیتے کس کو کچھ ضرورت ہے یا نہیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں، کوئی تنگ دست ہے یا نہیں، یہ اندازہ وہ لگا لیتے، اور چپکے سے ان کی کتابوں میں کچھ رقم رکھ دیتے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ کافی عرصہ گزرا، لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح چھپ چھپ کر کے کتابوں میں بچوں کے آخرکار پیسے کون رکھ رہا ہے۔ بہت عرصہ بعد جب ان کا انتقال ہوا، کتابوں کے اندر پیسے رکھنے والا عمل بند ہوا، تب لوگوں کو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ ہمارے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ تھے۔ لوگ مر جاتے تھے تب تک ان کو عمل کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ انہوں نے کیا سبق دے کر کے ہم کو سکھایا کہ آپ چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی عمل کریں، آپ کا وہ عمل آپ کے مرنے تک کسی کو پتہ نہ چلے۔ دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ جو شہرت ہونا چاہتے ہیں، شہرت پسند ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ بہت زیادہ جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اتنا وہ مشہور نہیں ہو پاتے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھپ کر کے عمل کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ وہ چھپ کر رہیں، کسی کو معلوم نہ ہو ان کے اعمال کے بارے میں، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور ان کی شہرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے اخلاص کی طاقت میرے بھائیوں، یہ ہے اخلاص کی طاقت۔ کیا وجہ تھی؟
کہ اللہ کے نبی نے احد پہاڑ کی مثال دی کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو میرے صحابہ کے ایک مد جو کے برابر تم پہنچ نہیں سکتے. کیوں یہ مثال اللہ کے نبی نے دی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا وہ آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. وہ ایمان، وہ تقوی، وہ اخلاص ہمارے دلوں میں نہیں ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے آج ہم یقیناً سونا بھر کر کے بھی پہاڑ سونا خرچ کریں، اس کے باوجود بھی ہمارے جو صحابہ تھے، اسلاف تھے، ان کے اس عمل کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے مختصر کیا تھا. اخلاص کو پیدا کریں. آپ کا اخلاص کا پیدا کرنا، یقین جانیے آپ کا ایک اخلاص کے ساتھ کھجور کا خرچ کرنا بہت زیادہ محبوب ہے کسی کے بڑے عمل سے جو ریاکاری کے لیے کیا گیا ہو. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک جملہ بار بار کہا کرتے تھے، رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، کہ بسا اوقات انسان کا عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اس کو بڑا بنا دیتی ہے. ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اور بسا اوقات انسان بہت بڑے بڑے اعمال کر لیتا ہے لیکن اس کی نیت اس عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہے. بنیاد اخلاص ہے میرے بھائیوں. آپ کی نیت طے کرے گی کہ آپ کا چھوٹا عمل بڑا ہوگا یا آپ کا بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جائے گا. یہ اخلاص پر ڈیپینڈ ہے میرے بھائیوں. آپ کا اخلاص جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا مانا جائے گا. تو لہٰذا ضرورت ہے آج کے اس دور میں، بلکہ جب تک ہم زندہ رہیں اس وقت تک ہم چھپ کر عمل کریں، چھپ کر عمل کریں. جب ہمارا خاتمہ ہو تب لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ فلاں تھے جو آج تک چھپ کر عمل کیا کرتے تھے. ایسے ہمارے اسلاف تھے میرے بھائیوں. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چھوٹا ہی ہو یا بڑا، ضرورت کیا ہے کہ ہم چھپ کر عمل کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں، لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نہیں. آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں گے، لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کی آرزو، خواہش، دلی تمنا الگ ہوتی ہے. آپ کس کس کا دل کا خیال کر کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے، عمل کریں گے. آپ ایک کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا کیونکہ اس کی خواہش الگ، اس کی خواہش الگ تھی. لیکن اس کے بجائے میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ایک اللہ کو خوش کریں، دیکھیں لوگ کیسے خود بخود خوش ہوں گے اور آپ سے محبت کرنے لگیں گے. یہی فرق ہے میرے بھائیوں. لہذا جب تک ہم زندہ رہیں اس وقت تک ہمارے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب تک ہم اس ایمان کے ساتھ جو بھی چھوٹا بڑا عمل کریں، اللہ رب العالمین تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کو چاہنے کے لیے، تیرے ثواب کے امید سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.